خواتین حضرات، عمران خان صاحب کا آج جو راولپنڈی میں لیاقت باغ میں جو جلسہ تھا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مین جو ان کی تقریر کا جو کانٹینٹ تھا وہ تو وہی تھا جو کہ وہ پہلے بھی بات کرتے ہیں، اور وہ اپنے عوام کو، اپنے آڈینس کو وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے رجیم چینج آپریشن ہوا، کیوں ہوا، اور یہ سارا کچھ کیسے ہوا، اور اس کا آگے کیا کیا اثرات اس کے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مین جو ان کا تھا آج کے جلسے کی جو ان کی جو کچھ پوائنٹس جو میں نے نوٹ کیے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ وہ آج عوام کو بڑی امپارٹنٹ باتیں بتانے والے ہیں۔ تو امپارٹنٹ باتیں انہوں نے اپنے آخری 2-3 منٹس میں کی جب وہ نیوٹرل سے مخاطب ہوئے۔ تو اس سے پہلے جو ان کی مین جو باڈی تھی، انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ان کے خلاف سازش اس لیے کی گئی کہ وہ امریکہ کو اور جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا، ان کو نو کہنے والا، ان کو لیڈر یہاں کا پسند نہیں تھا۔ بات افغانستان کے حوالے سے جیسے جب انہوں نے کی تو انہوں نے کہا کہ اینڈ آف دی ڈے ہوا وہی، امریکنز بھی وہی مانے کہ عمران خان ٹھیک کہتا تھا، لیکن کیونکہ ان کو بوٹ پالشیوں کی عادت پڑی ہوئی تھی، ان کو کوئی ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا بندہ ان کو پسند نہیں تھا۔ ان کو نواز شریف جیسے اور اس طرح ڈیل کر کے آنے والے اور اس طرح کے جو بندے ہیں جو کہ کمپرومائز ہو سکیں، ان کو اس طرح کی لیڈرشپ پاکستان میں چاہیے تھی، اس لیے ان کی حکومت کو، ان کی رجیم کو چینج کیا گیا، اور ایسے ہی نارملی ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مہنگائی کا ذکر کیا، انہوں نے فارن پالیسی کا ذکر کیا کہ وہ روس سے 40% یا 30% جو تھا چیپر وہ پیٹرول، اور ساتھ وہ جو خاص نام لیتے ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا، ہر مولانا تو نہیں کہنا چاہیے، وہ ڈیزل کا، کہ وہ ڈیزل کو سستا بیچ سکتے تھے پاکستان میں، پاکستان کی عوام کی بھلائی کے لیے، لیکن یہ کسی اور کو پسند نہیں تھا۔ انہوں نے خاص طور پہ جو ہے نا وہ بات کی کہ قبائلی علاقہ جات میں جہاں پہ کہ امریکن پہلے سے جو تھے وہ آپریشن ہوئے، اور 80,000 سے زیادہ یا 80,000 کے لگ بھگ پاکستانی جو نیشنل تھے وہ مارے گئے، وہ شہید ہوئے وہاں پہ، اور 35 لاکھ سے زیادہ ریفیوجیز ہوئے۔ ریفیوجیز کے حوالے سے میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ ریفیوجی ہونا کتنی بڑی پین ہے، یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اس پین سے گزرتا ہے۔ جسٹ امیجن کریں ایک لمحے کے لیے، جسٹ آپ دیکھیں، امیجن کریں کہ آپ ایک دن صبح اٹھتے ہیں، آپ اپنے دکان پہ یا جاب پہ جاتے ہیں، واپس ایوننگ میں گھر آتے ہیں، گھر فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، پھر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، پھر اپنے کسی دوست کے ساتھ آپ شام کی چائے پینے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، پھر رات کو آتے ہیں، پھر رات کو آ کے تھوڑا سا ٹی وی دیکھتے ہیں، ایک نارمل فیملی لائف آپ گزار رہے ہوتے ہیں، پھر رات کو آ کے اپنے والدین کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، ایک وہ گھر کا ماحول سارا ہوتا ہے۔ اگلے دن آپ جب اٹھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے ایک بیگ ہاتھ میں اٹھا کے تو گھر سے نکل جانا ہے، اور آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ اس گھر میں واپس آ سکتے ہیں کہ نہیں، آپ کی دکان آپ سے چھن گئی، گھر آپ سے چھن گیا، خاندان فیملی آپ سے چھن گئی، اور یہ ہمارے پاکستان کے 35 لاکھ لوگوں نے جو قبائلی علاقوں میں رہتے تھے، انہوں نے اپنا یہ ریفیوجی جو تھا، انہوں نے اس پین کو انہوں نے سہا، اور اس پین کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پاکستان ایک غیر ملکی جنگ میں یہ ملوث ہوا، اڑتا ہوا تیر پاکستان نے اپنے ہاتھ میں لیا، جس کا خمیازہ جو ہے وہ قبائلی علاقہ جات کو، ہمارے قبائلی جو بہن بھائی ہیں ان کو اس کی جو تھی پرائز پے کرنی پڑی۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہاں پہ بیٹھے کچھ لوگ جن کو کچھ ڈالروں کا فائدہ ہونا تھا، اس فائدے کے لیے انہوں نے اپنے قبائلی جو پاکستانی بہن بھائی تھے ان کی جانوں کی، ان کے مال کی، ان کی عزت کی قربانی دی۔ ساتھ انہوں نے پھر مہنگائی کا ذکر کیا، انہوں نے آٹا، دال، چاول، پیٹرول وغیرہ سب کی قیمتوں کا موازنہ کیا۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنی مہنگائی ہوئی ہے، اس پہ میں بات نہیں کرتا آپ کا اور اپنا ٹائم اس پہ نہیں لگاتا۔ اوورآل 43% سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ اس وقت ہو چکی ہے، جو کہ یہ جو ہے نا کہ اپنے چند مہینوں کی یہ کارستانی ہے۔ بہت امپارٹنٹ بات جو کہ اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو جو بات انہوں نے کی ہے، وہ کہا ہے کہ
جب ملک کی فیکٹریاں بند ہو جائیں، جب ملک میں بے روزگاری بڑھ جائے، تو وہ کنٹری جہاں کی 30-40 % جو پاپولیشن ہے وہ بالکل ینگ ہے، وہ کیا کرے گی؟ وہ کہاں جائے گی؟ سمپل اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ کسی بھی سوشل سائنسز کے ایکسپرٹ سے بات کر لیں، آپ کوئی بھی سوشل تھیوری لے لیں، اگر نوجوانوں کو، جوانوں کو، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 20 to 40 ایئرس کے جو لوگ ہیں، اگر ان کو روزگار نہیں ملے گا تو یہ لوگ 99% یہ لوگ برے کاموں میں ملوث ہوں گے. یہ لوگ نشے کی طرف جائیں گے، یہ لوگ سیکشول ہیراسمنٹ کی طرف جائیں گے، یہ لوگ اور سوشل اس کو کیا کہتے ہیں کہ اینٹی سوشل بیہیویئر کی طرف یہ لوگ مائل ہوں گے. اس لیے کہ فیملی بنانا ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور یہ ایک نیچر کی ڈیمانڈ ہے. جب ایک بندہ 35-40 سال کا ہو جائے، اس کو نوکری نہ ملے، وہ کوئی ارن نہ کرے، تو اوبیسلی پھر سوسائٹی کے رولز کے مطابق، سوشل نارمز کے مطابق وہ اپنی فیملی نہیں بنا سکتا، وہ شادی نہیں کر سکتا. جب وہ شادی نہیں کرے گا تو وہ پھر معاشرے میں دوسرے جو جرائم ہیں ان میں ملوث ہونے کا اس کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ آپ مت سمجھیں کہ یہ صرف کہ بے روزگاری کہ اگر مہنگائی ہو گئی ہے، اگر فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں خود آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ جب میں پاکستان میں تھا اور میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، وہاں پہ میں اپنے سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو لے کے تو ہم جو ہے نا اپنا ریسرچ کرنے کے لیے مارکیٹ میں گئے. ایک بچی کا انٹرویو میری ایک اسٹوڈنٹ کر رہی تھی، تو اس سے پوچھا کہ آپ جاب کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے، یہ پرانے شہباز شریف کے دور کی بات ہے، جب یہ شہباز شریف جو ہے وہ چیف منسٹر تھا اور بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ جی اس لیے کہ میرا باپ جس فیکٹری میں کام کرتا تھا وہ فیکٹری بند ہو گئی ہے، اب میرا باپ جو ہے وہ کام نہیں کرتا، ہم 5-6 فرد ہیں گھر کے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو میں باہر آ کے کام کر رہی ہوں. خیر اس کے کام کرنے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، میں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. لیکن کیا ہے کہ باپ گھر میں بیٹھ گیا. اب جب باپ گھر میں بیٹھا ہے تو اوبیسلی وہ سارا دن گھر پہ نہیں بیٹھ سکتا، جاب اس کے پاس ہے نہیں، اس کو وہ ایک علیحدہ قسم کے ڈپریشن میں چلا گیا. تو یہ کنٹری جب یعنی کہ اس طرح وہ کہہ لیں کہ بیک گیئر میں جاتا ہے تو پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت دور تک جاتے ہیں. تو بے روزگار نوجوان کہاں جائیں گے؟ اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو، یہ عمران خان صاحب کی اسپیچ کا سب سے جو موسٹ امپارٹنٹ جو سوشل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بے روزگار نوجوان کہاں جائیں گے اور یہ کیا کریں گے. اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا اپنی جو ان کی جو حکومت کی جو پرفارمنس تھی کہ $3.1 بلین جو ہیں وہ جو ہے اپنے کم ہو کے تو $2.2 بلین رہ گئے، اور جو ریمیٹنس ہے وہ $3.1 بلین سے کم ہو کے $2.5 بلین تک آ گئی. تو یہ انہوں نے کہا. اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی کہ الیکشن سے یہ کیوں خوف زدہ ہیں. اوبیسلی الیکشن سے خوف زدہ تو وہ ہوں گے، اس لیے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان کی انڈاؤٹیڈلی سب سے بڑی، سب سے ہر دل عزیز، سب سے پسندیدہ، سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے، جو 24 آورز کے نوٹس پہ، ایون 10 آورز کے نوٹس پہ بہت بڑا کراؤڈ جو ہے وہ اکٹھا کر سکتی ہے. اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ایک جو ہے نا یہ واحد نیشنل جو ہے پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ بالکل ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. پاکستان کے ہر صوبے میں، ہر کونے میں پی ٹی آئی کا نمائندہ موجود ہے. پی ٹی آئی کی جو سیٹیں ہیں وہ پارلیمنٹس میں موجود ہیں پاکستان کے ہر کونے سے. باقی جو جماعتیں ہیں وہ ریجنل، پروونشل یا اس سے چھوٹی چھوٹی جو ہے نا کہہ لیں کہ علاقائی جماعتیں رہ گئی ہیں. پھر بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا نیوٹرلز پہ بات کی. یہ ان کی اسپیچ کا لاسٹ پوائنٹ تھا، اور جو موسٹ امپارٹنٹ پوائنٹ بھی یہی تھا کہ انہوں نے نیوٹرل سے مخاطب ہو کے تو کچھ باتیں کی، اور نیوٹرلز کو سمجھانے کی ایک دفعہ پھر کوشش کی کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے،
اور جو آپ نے یعنی کہ نیوٹرلز کے کہنے پہ جو شہباز گل کے ساتھ ہوا وہ کسی بھی طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. انہوں نے پولیس کا بھی ذکر کیا, انہوں نے چیف جو الیکشن کمشنر ہے اس کے آفس کے لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ الیکشن آفس کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو نیوٹرلز کی طرف سے ان کو پیچھے سے بوٹ لگتا ہے تو پھر وہ اپنے ان کے خلاف جانے پہ یا غیر قانونی کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اوبیسلی یہ چیزیں تو اب سب کو پتہ ہے. تو انہوں نے پھر بات کی کہ ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کا واحد جو راستہ ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہیں. یہ الیکشن جتنی جلدی ہوں گے ملک اتنی جلدی اسٹیبل ہوگا. ایک اور انہوں نے بہت امپارٹنٹ جو بات کی وہ یہ تھی کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا, سری لنکا بننے سے قریب ہے. یہ وہ بات ہے جو میں جس دن رجیم چینج ہوئی تھی اس دن سے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ان کے ساتھ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ فرینچ ریولوشن جو ہے وہ پاکستان کے ایج پہ کھڑا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 10 اگست کو آج سے کچھ دن پہلے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے رانا عتیق الرحمان نے اپنی 2 بیٹیوں کے گلے کاٹ کے خودکشی کی تھی. اور اس نے نوٹ میں کیا لکھا تھا یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے پاس گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے. یہی ریولوشن کی بنیاد ہوا کرتی ہے. اور عمران خان کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت اگر ریولوشن کو, بلڈی ریولوشن کو کسی جماعت نے, کسی انسان نے روکا ہوا ہے تو وہ عمران خان ہے, وہ پی ٹی آئی ہے. اگر یہ جماعت ہٹ گئی تاکہ ابھی لوگوں کو ایک امید ہے کہ کچھ بہتر ہو جائے گا, کچھ بہتر ہو جائے گا. ریولوشن اس وقت اگنائٹ ہوتا ہے کہ جب ساری امیدیں ختم ہو جائیں. تو عمران خان کو سائیڈ لائن کرنا, پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کرنا, یہ نیوٹرلز کی سب سے بڑی بھول بھی ہوگی, نیوٹرل کی سب سے بڑی غلطی بھی ہوگی, اور نیوٹرل کی سب سے بڑی پاکستان سے بے وفائی بھی ہوگی. اے آر وائی کو بند کرنا اور عمران خان کی آواز پہ پابندی لگانا یہ ایسی ہے کہ آپ پورے پاکستان کا گلا گھونٹ دیں. یہ ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے, ایسا پاکستان کی عوام یہ نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا. تھینک یو ویری مچ.